جنرل فیض حمید کی گرفتاری کیا ہوئی؟ تجزیات کی بہار آ گئی، یا آپ سمجھیں ایک طوفان آ گیا. ہر طرف سے آپ کو تجزیے سننے کو مل رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس گرفتاری اور کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز نے ان تجزیوں کے ذریعے آپ کو جو پیغام دیا وہ بڑا واضح ہے کہ توقعات کا ایک انبار ہے جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے. توقعات کس قسم کی ہیں؟ ان کا تعلق فوج کے اندر کے احتساب کے نظام سے ہے. جو چارجز آئیں گے جنرل فیض کے خلاف ان کے حوالے سے ہے. کیا کیا انہوں نے کام کیے، کس بنیاد پر فوج نے ٹاپ رینکنگ آفیسر کو شواہد اکٹھے کر کے کورٹ کے کہنے پر، لیکن اس کے علاوہ بھی دوسرے معاملات ہیں، ان میں گرفتار کیا. یہ پہلے ایس ٹی ایچ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. ریپیٹ کرنا اس کو بڑا ضروری ہے کہ چھوٹا معاملہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جو اتنی سینسٹیو پوسٹ کے اوپر اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں ان میں جو لوگ جاتے ہیں وہ صرف اپنے عہدے اور شخصیت کے حوالے سے نہیں جانے جاتے، وہ تمام ادارے کی ریپرزنٹیشن اس وقت کر رہے ہوتے تھے. تب وہ کیا کر رہے تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کتنے مؤثر تھے. تو آرمی ایکٹ کے تحت اگر آپ اوفینسز دیکھیں، یعنی جو آپ نے وائلیشنز کی ہیں، تو بڑی لمبی فہرست ہے. اس کے اندر ایسے اوفینسز بھی ہیں جن کو اگر آپ اپلائی کریں تو موت کی سزا بھی ہے، عمر قید کی سزا بھی ہے، ریگرس امپریزمنٹ ہے، 10 سال کی سزا ہے، 5 سال کی سزا ہے. اس کے اندر ڈس اوبیڈینس بھی ہے. اس کے اندر اوفینسز ریلیٹنگ ٹو پراپرٹی ہے، انسبارڈینیشن ہے، ان لافل ڈیٹینشن ہے لوگوں کی. اس کے علاوہ ڈسگریسفل کنڈکٹ ہے، ایلیگل گریٹیفیکیشن ہے، فالس ایکوزیشن ہے، فالس ڈاکومنٹس ہیں. اور جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں بعد میں اس آرمی ایکٹ کے اندر، اس نے تو جو جرائم ہے اس کی فہرست بڑی طویل کر دی ہے. تو اتنی طویل فہرست سے کون سی شک ہے جو لگے گی اور اس کے حوالے سے کون کون سے الزامات ہیں، اور ان الزامات کا جو نیٹ ورک ہے اس کا تعلق پاکستان کی سیاست سے ہے، پاکستان کے فوجی ادارے سے ہے، آئی ایس آئی سے ہے، پاکستان کے خلاف چلنے والی بیرونی کیمپین سے ہے، اس کا تعلق 9 مئی کی پلاننگ سے ہے، اس کا تعلق عمران خان کی طرف سے فوج کے اندر اپنی پسند کا آرمی چیف لگوانے والی جو ایفرٹ تھی، جو میوٹینس ہے، جو آپ براہ راست ایک واردات کرتے ہیں، اس کا تعلق اس سے ہے. زمینیں ایکوائر کی گئیں، طاقت کا غلط استعمال کیا گیا، ریاست کے وسائل کو ضائع کیا گیا. ایک نہیں 20 چیزیں ہیں. تو ایک جو توقعات کا انبار ہے اس کا تعلق ان اوفینسز سے ہے جو فریم ہوں گے جنرل فیض کے حوالے سے. اور پھر یہ کہ ان کی پروسیڈنگز جو ہیں اس کے اوپر آیا مواد ملے گا لوگوں کو رپورٹنگ کے لیے، نہیں ملے گا. ان کیمرہ پروسیڈنگز ہوں گی، کوائٹ پروسیڈنگز ہوں گی، اور پھر جب فیصلہ ہو جائے گا اور یہ قانونی طور پر ایک رستہ ملے گا جنرل فیض کو کہ وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، تو اس وقت حالات کیا بنیں گے. تو بہت بڑے پیمانے پر ایک بھونچالی قسم کی توقعات جو ہیں آپ کو نظر آتی ہیں. سیاسی جماعتیں اس کے اوپر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ کیوں خاموش ہیں، وہ کیوں اس کو فوج کا انٹرنل معاملہ قرار دے رہی ہیں. یہ انٹرنل معاملہ نہیں ہے. اگر صرف انٹرنل معاملہ ہوتا تو فوج کی طرف سے پریس ریلیز کے اندر واضح انداز سے نہ بتایا جاتا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے کون کون سے ایکٹ جو ہیں وہ آرمی ایکٹ کی وائلیشن کرتے ہیں. متعدد قسم کا لفظ استعمال کیا گیا. ایکٹس جو انہوں نے کیے اس کی تفصیل نہیں دی گئی. واضح انداز سے بتایا ہے کہ ان کا تعلق صرف فوج سے نہیں ہے. بادی نظر میں ان کا تعلق پاکستان کی سیاست سے ہے، ان کا تعلق میڈیا کیمپین سے ہے، ان کا تعلق بین الاقوامی نیٹ ورک سے ہے. یہ بیک گراؤنڈ کے اوپر میں کچھ معلومات آپ سے شیئر کر رہا ہوں. یہ بہت سارے زاویے ہیں جو تحقیق میں آئیں گے، لیکن جب وہ فریم ہوں گے ایک مقدمے کی صورت میں تو مقدمہ کیا بنے گا اور سزا کتنی ہوگی، سزا کی ایگزیکیوشن کس طریقے سے ہوگی، اور اس کے اوپر ہیڈ لائنز کیا بنے گی. اور سب سے اہم سوال اور توقعات کا جو انبار ہے اس سوال کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ ملوث ہوں گے ان کی پکڑ کیسے ہوگی. ایک تجزیے کے مطابق اگر 9 مئی کے اندر جنرل فیض کی پلاننگ موجود نظر آئی، مفروضہ ہے لیکن میں ویسے آپ کے لیے تجزیاتی طور پہ رکھ رہا ہوں تو اس کی امپلیکیشنز ہائی لائٹ کرنے کے لیے، تو وہ
اس کی امپلیکیشنز آپ جان سکتے ہیں. تو پھر 9 مئی کے واقعات اگر بیک اینڈ پہ جنرل فیض کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ان واقعات جو بہت ہی سنجیدہ ہیں پہلے سے ہی، اس کے اندر مزید سنجیدگی آ جائے گی، وہ مزید گھمبیر ہو جائیں گے، اور پھر ان واقعات کے اندر جو لوگ موجود ہیں عمران خان سمیت ان کے کیسز کو ملٹری کورٹس میں لے جانے کے لیے ایک رستہ کھلتا ہوا نظر آئے گا. ایک بہت بڑی امپلیکیشن ہے. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ان کے ساتھ ملوث ہوں گے، جو نیٹ ورک ہوگا، ان کے لیے پکڑ کیا ہوگی. ان تمام معاملات کے اوپر ٹرانسپیرنسی اگر ہو تو بہت اچھا ہے. کریڈیبل بنانا ہے اس تمام پروسیس کو. فوج کا اپنا پروسیس کریڈیبل ہے، لیکن چونکہ پبلک ریلم میں آ گیا ہے تو صرف یہ کافی نہیں ہے کہ فوج کا اپنا پروسیس ہے. معلومات کتنی ریلیز ہوں گی، کیسے ریلیز ہوں گی، بطور صحافی ہم تو چاہیں گے کہ یہ مکمل طور پر ٹرانسپیرنٹ انداز سے ہمارے پاس معلومات آتی رہیں اور تجزیاتی طور پر ہم آپ کو مختلف زاویوں سے آگاہ کرتے رہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ معلومات اتنی ہی آئیں جتنی کی ہمیں توقع ہے. یہ بہرحال بہت ضروری ہے کہ اس تمام پروسیس کو کریڈیبل بنایا جائے، اور اس کا فالو اپ از موسٹ کروشل. ابھی تو ہائپ بن گئی، لیکن جب یہ مقدمہ چلے گا اور اس کے بعد فیصلے آئیں گے تو اس تمام عمل کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آپ کریڈیبل بنا سکتے ہیں. خبر بہت بڑی ہے. آنے والے دنوں میں اس سے جڑے ہوئے زاویے آپ کو مزید نظر آئیں گے. یہ بھی بڑا دلچسپ ہوگا کہ سیاسی جماعتیں جو تمام کی تمام جنرل فیض جب وہ طاقت میں تھے ان کے گھٹنوں کو چھو کر اپنی سیاسی طاقت میں آنے کا ایک بندوبستی نظام بنائے ہوئے تھیں، وہ اس تمام عمل کو کیسے دیکھتی ہیں. نواز شریف کا اس کے اوپر کیا رد عمل آتا ہے، میں اس کو بڑا غور سے دیکھوں گا. عمران خان اگلی مرتبہ جب صحافیوں سے بات کرتا ہے تو ان کا رد عمل کیا آتا ہے. جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے جنرل فیض کے قریب ترین لوگ تھے، مستفید ہوئے، they were little nobodies, wannabes, nobodies، اور یہاں پر آ کر وہ کنگ میکر بن گئے اور اب باہر بھاگ گئے ہیں. ان کا رد عمل کیا ہوگا. تو تمام کے تمام زاویے جنرل فیض کے کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید خبریں بنتی رہیں گی. توقعات کا انبار بہت ہے، سنجیدہ معاملہ ہے، اور معاملہ صرف جنرل فیض تک محدود نہیں رہنے کا. کم از کم اس وقت کا جو تجزیہ ہے وہ تو یہی ہے.